شادی کی رات میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ ڈری سہمی سی بیٹی تھی، بالکل چپ سی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا۔ اس کا اتنا آہستہ جواب تھا کہ بہت مشکل سے مجھے سنائی دیا۔ میں تھوڑا سا مسکرایا اور اپنا کوٹ اتار کر رکھنے لگا۔ میں کوٹ اتار کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ سہمی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے بولا، جی ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تک گئی ہو؟ وہ کچھ نہ بولی تو میں سمجھ گیا کہ وہ تکی ہوئی ہے۔ پھر میں اٹھا اور کوٹ کے جیب سے اس کے لیے گفٹ نکال کر لایا۔ وہ ابھی تک سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ میں گفٹ لے کر اس کے پاس جا بیٹھا اور اسے بولا، میری جان، اپنے محافظ کے پاس بیٹھی ہو، پھر بھی اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا کھل اٹھا۔ شاید میری اس بات سے اسے اپنائیت کا حوصلہ ہوا۔ خیر، میں نے گفٹ کھولا جو براسلیٹ تھا۔ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گفٹ پہنانا شروع کر دیا۔ جب گفٹ پہنا دیا تو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر اٹھایا جو تب سے نیچے تھا جب سے میں کمرے میں آیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں پیار سے بولا، میرے خوابوں کی رانی، تو میری سوچ سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ مسکرائی مگر اس کی آنکھوں میں کوئی سوال تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ خیر، میں نے اس سے بولا، چلے اٹھیں، نوافل ادا کرے اور عشاء کی نماز بھی۔ وہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے بولا کہ آپ چینج کر لو۔ اس نے کپڑے چینج کیے اور جب میرے طرف دیکھنے لگی تو میں ہنس پڑا کیونکہ اس نے ابھی نیکلس وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کے پاس گیا اور پیار سے اس کا نیکلس اتارتے ہوئے اس کے کان میں آرام سے بولا، یہ ان کپڑوں میں سوٹ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بھی ہنسنے لگ گئی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ہر بات کے بعد وہ مجھے سمجھنے لگی تھی اور خوشی اس کی بڑھ رہی تھی۔ خیر، ہم دونوں نے نوافل ادا کیا اور نماز بھی ادا کی اور اپنے مستقبل کے لیے دعا بھی کی۔ پھر میں نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھی ہی بولا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور میں نے خود کھانا لگانا شروع کر دیا۔ وہ پہلے چپ تھی مگر اس کے چہرے پر خوشی سی تھی۔ کھانا پہلے میں نے شروع کیا۔ وہ شرما رہی تھی۔ پھر میں نے چمچ میں چاول ڈالے اور اسے کھلانے کے لیے اس کی منہ کے پاس لے گیا۔ وہ مسکرائی اور کھا گئی۔ کھانا کھا رہے تھے کہ مجھے اچانک سے بولی، آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اس نے جب پوچھا کہ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے تو میری آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ میں نے ایک سائڈ پر دیکھ کر آنکھوں کو صاف کر کے اس کی طرف دیکھا جو نیچے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے اس سوال کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ میں سر آنکھوں کے ساتھ مسکرایا اور بولا، پگلی تم جان ہو میری، میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو خود بھی مر جاؤں گا اور مردے کا ٹھکانہ گھر نہیں بلکہ قبرستان ہوتا ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی، بس میں کھانا کھا چکی ہوں۔ میں ہنسا اور بولا، چپ کر کے سارا ختم کرنا ہے۔ وہ بھی ہنسنے لگ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ مجھے اپنا محافظ سمجھنے لگ گئی تھی اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں خود برتن سمیٹنے لگا تو وہ بولی، آپ رہنے دیں، میں خود لے لیتی ہوں۔ اس کی اس بات نے جیسے میرا دل جیت لیا۔ میں اٹھا اور اسے پیار سے اس کے کندھوں سے اپنی بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور ساتھ ہی بولی، آپ بیٹھ جائیے نا، میں کر لوں گی۔ میں نے اسے بولا، پگلی چپ کر، تم تکی ہوئی ہو۔ خیر، پھر میں بھی اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیبل سے میں نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے دیا کہ پی اسے۔ وہ مجھے کہنے لگے، پہلے آپ۔ میں مسکرا کر گلاس اس کی منہ کے پاس لے گیا۔ گلاس پر اس کے لپسٹک کے نشان لگ گئے تھے۔ پھر میں نے دودھ اس کے لپسٹک کے نشان والی جگہ سے پیا تو وہ سر نیچے کر کے مسکرائی۔ پھر میں نے گلاس ایک سائڈ پر رکھا اور اسے بولا کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ تکی ہوئی ہے، اگر آپ آرام کرنا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ آرام کر لو۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، آپ بس جاگنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی بات نے پھر میرا دل جیت لیا۔ میں اٹھا اور دونوں
تکیے بیٹ کے ساتھ رکھ کے اور خود ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اسی بھی بولا کہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ۔ جیسی ہی وہ پیچھے ہوئی تو میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے کندھے کے ساتھ ٹیک لگا دی، مطلب اس نے اپنا سر میرے کندھے کے ساتھ رکھ لیا۔ میں نے اپنی بات شروع کی اور بولا کہ مجھے صرف عزت اور وفا چاہیے، دے سکتی ہو ساری زندگی؟ وہ بولی ہاں، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اب میں نے اپنی بازو سے اسے اپنی طرف کیا اور اسے بولا اگر تم ان دو باتوں کا خیال رکھو گے تو میں تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا۔ وہ مسکرائی اور بولی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق میرے والدین کا ہے اور تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ وہ تھوڑی سی حیران ہوئی، شاید اسے اس بات کا پہلے پتہ نہیں تھا۔ خیر میں نے اسے بولا کہ میرے والدین کی خدمت کرنا تمہارا کوئی فرض نہیں ہے، تم کرو گے تو اس گھر میں میری عزت ہوگی اور میری ہوگی تو ساتھ تمہاری ہوگی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی، شاید اسے میری بات ٹھیک سے سمجھ آ گئی تھی۔ پھر میں نے اسے بولا کہ تم میرے اندر رہتے ہو اور میں تمہارے اندر۔ یہ سن کر سوالیہ انداز میں وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا کہ جب ہم ایک دوسرے میں بستے ہیں تو ہم دونوں کی باتیں بھی ہم دونوں تک رہے گی، نہ کبھی تم کسی کو بتاؤ گے نہ میں۔ وہ مسکرائی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ اور پھر میں بولا کہ یہ گھر جو پہلے میرا تھا اب ہمارا ہے، مطلب ہم دونوں کا اس گھر کی بات کبھی بھی کسی سے نہیں کرنی چاہیے، وہ تمہارے اپنے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ اب اس نے جواب دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑی نیند میں تھی، مگر میں کچھ نہ بولا۔ اور پھر میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا یہ تو تھی گھر کی زندگی جو سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے شادی کر کے گزارنی پڑتی ہے۔ ایک بات بولتا ہوں، میری زندگی آج تم سے شروع ہوئی ہے اور تم پر ہی ختم ہوگی۔ میں مر تو سکتا ہوں مگر کبھی تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، کسی غیر کو سوچوں گا بھی نہیں۔ آج سے میرا سب کچھ تم تک محدود ہو گیا ہے۔ یہ بات کر کے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میرے سینے پر اور ایک ہاتھ اپنے ساتھ، اور اس نے اپنا سر میرے بازو پر رکھا ہوا تھا اور وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا اور اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ یقین مانو میری جو زندگی گزر چکی ہے اس سے لے کر آج تک کوئی انتظار جس نے مجھے سکون دیا تو وہ انتظار آج اپنی رانی کے جاگنے کا انتظار تھا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اس کے جاگنے کا انتظار کر کے۔ خیر انتظار کرتے کرتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ وہ اچانک سے جاگ اٹھی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے پر سلا دیا۔ وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی، مگر میں نے اسے آرام کرنے دیا۔ میں اسے یوں سوتا ہوا دیکھ رہا تھا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت گزر گیا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ میں اسے جگانا تو نہیں چاہتا تھا پر نماز ادا کرنا تو فرض ہے، تو میں نے اس کے پیشانی سے بال ہٹائے اور اسے پیار سے اس کے چہرے سے ہلکا سے سہلایا اور اس کے کان میں بولا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ ایسے ڈر کے اٹھی جیسے اس کا کچھ چوری ہو گیا تھا۔ اصل میں وہ بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آج کی رات اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا اور سوتی رہی۔ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کی آنسوں کی اور بولا اب میں تمہارا ہوں اور میرا ہر دن رات ہر پل تمہارے لیے ہے، پریشان نہ ہو۔ رات تم کو جی بھر دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ بول کر میں نے اسے اٹھایا اور دونوں وضو کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ دونوں نے دعا کی اور پھر دونوں نے تلاوت قرآن پاک کی۔ پھر میں اٹھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا اور وہ بھی آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رونے لگ گئی۔ میں نے اسے اپنی بازو کی حصار میں لے لیا اور اسے رونے دیا اور پھر اس کے آنسو صاف کیے۔ پگلی میرے ہوتے ہوئے رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ نظریں نیچے کر کے بولی آج میں کیوں سو گئی؟ میں مسکرایا اور اسے اپنی طرف کر کے کہا میری جان، جب مجھے کوئی پریشانی نہیں تو تم خود کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ ورنہ وہ چپ ہو گئی۔ ابھی تک وہ مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، نہ کہ کوئی غلام۔ تم نیچے کیوں دیکھ رہے ہو؟ پاگل ہو؟
تمہیں اوپر دیکھ کر جینا ہے، میرے سے میری عزت اور طاقت بن کر وہ مسکرانے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ایک نہیں بلکہ 1000 باتیں پوچھو۔ اس نے کہا آپ کی زندگی میں کوئی اور لڑکی بھی تھی؟ کبھی میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہا کہ ہاں ایک تھی، اور شاید آج بھی وہ اس کے دل میں ہے، کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی اور اسے بلانا بہت مشکل ہے۔ یوں سن کر وہ بولی مگر جیسے آپ میرے ساتھ رہ رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں میرے سوا کوئی اور ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس لڑکی کو میں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اب جو لڑکی میری زندگی میں میرا جیون ساتھی بن کر آئے گی یہ دنیا اس کی قسمت پر رشک کرے گی۔ میں اب تمہیں اتنا پیار دوں گا انشاءاللہ یہ دنیا رشک کرے گی تمہاری قسمت پر۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا اور کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے ایک بار پوچھنے پر مجھے سب سچ بتا دیا۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایسے سچے اور مخلص ساتھی کی تلاش تھی جو اب بالکل مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بس تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا اور مذاق میں بھی کبھی مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا، میں تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ تم سے باتیں ہوتی رہی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 بج گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی کہ ناشتہ لے لے۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی آپ بیٹھے میں لے کر آتی ہوں۔ ہم دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے اور وہ بولی کہ ایک بات بولنی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں بولو۔ تو وہ بولی مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ میں مسکرایا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ میں خود آپ کو سکھاؤں گا، اور ہنسنے لگی اور ساتھ بولی کہ آپ؟ میں نے کہا ہاں۔ مجھے اتنا ہلکا مت سمجھو، میں ہر قسم کے کھانے بنا لیتا ہوں، تم فکر نہ کرو، ہم مل کر کام کیا کریں گے۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود کو میرے ساتھ محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اس طرح زندگی بسر ہو رہی تھی اور میں روز اس کے ساتھ کچن میں کام کرتا اور اسے کھانا بنانا سکھاتا۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ اتنی خوش کیسے ہے، حالانکہ میری پہلی محبت تو مجھے کہتی تھی کہ تم کبھی ایک اچھے شوہر ثابت نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم ایک دن اس کی امی اور ابو کے گھر گئے تو ماں باپ اپنے بچوں کے چہرے سے ان کے حالات جان لیتے ہیں۔ امی اور ابو نے اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور ان کا پیار مجھے بہت اچھا لگا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کے امی ابو کے ساتھ بہت پیار سے رہنے لگا۔ اسی طرح میری بیوی میرے گھر میں میرے ماں باپ کو بہت پیار کرنے لگی اور ان کو بھی امی ابو کہہ کر بلانے لگی۔ میں بہت خوش رہنے لگا۔ ایک دن میری امی نے مجھے اور میری بیوی کو بلایا اور مجھے کہا کہ تمہاری بیوی کو میں نے اپنی بیٹی مانا ہے، اس کے ساتھ کبھی کوئی ظلم نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میری امی نے میری بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج میں اتنی خوش ہوں کہ دل کر رہا ہے اپنی جان آپ پر وار دوں۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بس تم اس طرح میرے ماں باپ کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھنا، اور کہا کہ میرا پیار ہر گزرتے پل میں تمہارے لیے بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے اور بولے آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں مسکرایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں مگر کبھی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ آخر میں سب بہن بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز انسان اور انسان کی عزت اور اس کا پیار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بھی شادی کے بعد بس اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہونے کا محافظ ہونے کا احساس دلائیے، اور میری بہنوں آپ بھی اپنے شوہر کی بات کو حکم سمجھ کر مانا کریں۔ انشاءاللہ کبھی کوئی بہن بیٹی رسوا نہیں ہوگی۔